بہت ہی پریشان اور بہت برا گندا نظر آتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم ایمان کی اس منزل پر فائز ہو جائیں کہ جس کا طلبگار پروردگار عالم ہے۔ عزیز آپ مت کریں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور اس منزل پر پہنچنا، اس منزل تک جانا اور اس منزل کو حاصل کر لینا یہ ایک بہت سخت مرحلہ ہے۔ کوشش ہر انسان کرتا ہے، اور ہر انسان تو خالی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کیا صرف نماز پڑھ لیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے وہ سارے واجبات ادا کر دیے یا ہم نے وہ منزل حاصل کر لی۔ تو عزیزو خالی نماز سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں اس بات کا منکر نہیں ہوں کہ نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ عزیزو یہ فرش اعلیٰ، یہ درسگاہ کے ساتھ ساتھ عبادت گاہ بھی ہے۔ غور کیجیے گا جو باتیں میں کر رہا ہوں، بس آپ سنیں عزیزو غور سے، اور غور کریں اور اس کو جا کر کے دیکھیں یا علماء کرام سے معلوم کریں کہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں وہ تاریخ اسلام میں ہے کہ نہیں ہے۔ لفاظی میں کر دوں عزیزو، آپ کو اس طریقے کی بھی مجلس سے سنا دوں، لیکن یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں ان تک میں کچھ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ غور کیجیے گا عزیزو، انسان اس دنیا میں آیا، کسی فرقے کے پاس ہم چلے جائیں، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا جتنے بھی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے والے، آپ غور کریں، سب اس تلاش میں ہیں کہ کسی طریقے سے ہم مومن بن جائیں، مومن بن جائیں۔ ایمان لانا اور ہے اور مومن بننا اور ہے۔ ایک سلوات دیجیے محمد والے محمد پر۔ میں کچھ پہنچانا چاہ رہا ہوں، اگر کہیں سے سخت کرے تو مجھے اشارہ کیجیے گا، میں اور آسان کروں گا، اس لیے کہ میں آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ آپ اور کیجیے گا بھئی مومن کون ہے؟ مومن پر بحث ہوتی ہے، ہر کوئی اس بات میں لگا ہوا، اور کیجیے گا جو بات میں پڑھ رہا ہوں وہ خاص کر کے نوجوان حضرات، مومن کے لیے کیسے مانا جائے کہ وہ مومن ہے؟ اس لیے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار مومن ہونے پر ہے۔ ایمان تو لانے کے ظاہر طور پر بھی آتے ہیں، آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جب تک کہ یہ تینوں شہادتیں نہ بجا لائیں، زبان سے اقرار نہ کرے، دل کی گہرائی سے اقرار نہ کرے، اس وقت تک عزیزو انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اسے کہنا کہ قرآن کی روشنی میں بول رہا ہوں، میں صرف تاریخ نہیں آپ کے سامنے اڑا رہا ہوں یا تاریخ کی برادرانی نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ کو پیغام پہنچا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ مومن ہم یونیسیا اسماء ایسا نہیں ہے، کبھی آپ سوچیں ہم قرآن کی روح سے اور قرآن کی نظر سے اور قرآن کی روشنی میں کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جہالت کے اندھیروں میں کلمہ نہیں پڑھتے۔ غور کیجیے گا، تو چلا ہوتا نہیں بولتا ہوں، میں جو باتیں کر رہا ہوں اس کو غور کیجیے گا۔ بھئی کیا ہم نماز پڑھ کر کے سردوش ہو گئے، یا ہم ذمہ داریوں سے بچ گئے، یا ہم نے چاہ کر کے نماز پڑھ لی اور پڑھنے کے بعد بس ہم ہاتھ جھاڑ کر کے کھڑے ہو گئے، بس ہم نے ساری ذمہ داریاں اتار دی، ابھی تو ہم مومن بن گئے کہ یہ ہو گیا کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور ہم مومن بن گئے؟ کیوں؟ اس لیے ہر انسان ذہن میں لیے ہوئے ہے، ہر فرقہ اس بات پر آمادہ ہے اور ہر فرقہ اس بات کی تبلیغ کر رہا ہے کہ بس عزیزو جس کی نماز قبول اس کا ہر عمل قبول، تو عزیزو یہ مانا جس کی نماز قبول اس کا ہر عمل قبول، لیکن کیا سب کی نماز قبول؟ تو میں تو چاہ رہا ہوں غور کیجئے، قبولیت صلاۃ پر کوئی بحث نہیں کرتا کہ نماز کس کی قبول، آپ بتائیے تو کس کی نماز قبول؟ جس کی قبول وہ مومن بنے گا۔ تو لیکن عزیزو یہ کیسے مانا جائے کہ نماز قبول کہ نہیں قبول؟ نماز کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے مومن بننے کے لیے۔ میں بہت کھل کر کے پڑھنا چاہ رہا ہوں آپ کے درمیان، پیغام کے طور پر نوجوان خاص کر کے سنیں، جہاں تک تو یہ آواز آ رہی ہے، مومن کسے کہہ دیں گے؟ اب توجہ چاہ رہا ہوں، عزیزو مومن کسے کہیں گے؟ آپ دیکھیں قرآن کی روشنی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین
والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا فاولئک هم المؤمنون حقا۔ توجہ چاہا موجود یہ قرآن کی آیت پڑھی میں نے آپ کے سامنے۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ تو چاہوں گا نہیں، فی سبیل اللہ، اور انہیں پناہ دی۔ کسے پناہ دی؟ اہل بیت علیہ السلام کو، رسول اللہ کو، وَنَصَرُوا، اور ان کی مدد کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، ہم معبود حقیقی انہیں سند دیتے ہیں کہ برحق وہ لوگ مومن ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ مومن کون ہے؟ والذین آمنوا، ایمان لانے والا، ہجرت کرنے والا، جہاد کرنے والا، انہیں پناہ دینے والا، ان کی نصرت کرنے والا۔ تب اللہ کہہ رہا ہے جس میں یہ 5 صفات پائے جائیں، جو ان 5 صفات کا حامل ہو، ہم اسے سند دیتے ہیں کہ وہ مومن ہے۔ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جس بات پر بحث ہوتی ہے، یہاں مولانا صاحب پہنچا رہے ہیں کہ بس یہ کر لو مومن بن جاؤ، یہ کر لو مومن بن جاؤ، یہ کر لو مومن بن جاؤ، وہ کر لو مومن بن جاؤ۔ کیا وہ قرآن کی روشنی میں وہ چیزیں اس میں پائی جا رہی ہیں؟ ایک چیز بتلا دیجئے کہ اس چیز کا تذکرہ ہے کہ جہاں لے جا کر کے حضرت انسان کو کھڑا کر دیا گیا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ مومن بن جاؤ، اللہ نے تو اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا قرآن میں۔ آپ بتائیے کہاں تذکرہ کیا، کہاں ذکر کیا؟ کبھی اس ٹائپ کی بھی تقریریں سنا کیجئے، مجلس انسانیہ کی بھی سنا کیجئے، جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں مولوی صاحب محمد اللہ صاحب بہت کیجئے گا۔ آپ بتائیے مومن کون ہوا؟ میں قرآن کی روشنی میں آپ کو مومن بنا رہا ہوں۔ کسے مومن کہیں گے؟ کہ جو اللہ اکبر کہے وہ مومن۔ اللہ کو پھر تذکرہ نہیں کر رہا ہے اس میں۔ ایمان لانے والا، ایمان لانے والا، علامت ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جو ان تینوں شہادتوں کو قرآن کی روشنی میں، جو ان تینوں شہادتوں کا زبان سے اظہار کر دے، دل کی گہرائی سے اقرار کر لے، اس نے ایمان کے پہلے سینے پر قدم رکھا۔ توجہ چاہتا ہے محترم، غور کو کیجئے اپنی بات پر۔ جو بھی اس کا اظہار کر دے لا الہ، تینوں شہادتوں کا علامت ایمان، تینوں شہادتوں کا۔ اب توجہ چاہوں، میں تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ جب پیغمبر نے کوہ فارا کی چوٹی پر جا کر کے سب سے پہلے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، تو کیا ایمان ہو گیا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان لانے والا مومن، جو ایمان لائے وہ مومن۔ علامت ایمان کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ یہی تو ہے۔ تو پیغمبر کہاں گئے؟ کوہ فارا کی چوٹی پر۔ جب کوہ فارا کی چوٹی پر پہنچے تو جا کر کے کوہ فارا کی، یہ مکے میں ایک چھوٹی سی پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر جا کر کے جو پہلا اعلان کیا پیغمبر نے، وہ یہی اعلان کیا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، میں ان کا رسول بن کر کے آیا ہوں۔ بس جیسے یہ کہا، یہ اعلان کر کے پیغمبر اترے۔ جب اتر کر کے آئے تو وہی نازل ہوئی، یہ پیغمبر کھلی تبلیغ کرو، اوپن تبلیغ کرو۔ نوجوانوں خاص کر سنیے گا جو میں تاریخ آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، میں اپنی محنت آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اوپن تبلیغ کرو، کھلا تبلیغ کرو۔ بتاؤ کوہ فارا کی چوٹی، پہاڑ سب سے زیادہ بلندی پر، پرانے زمانے میں ہم بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ مائک کا زمانہ نہیں تھا، جب اذان کا مسئلہ ہوتا تھا تو مسجد میں گلدستہ بنا ہوتا تھا، بلند جگہ ہوا کرتی تھی، اس بلند جگہ پر جا کر کے مؤذن کھڑا ہوتا تھا،
اور کھڑے ہو کر کے اذان لگاتا تھا، اور جب اذان لگاتا تھا بلندی کا سہارا اس لیے لیا کرتا تھا تاکہ آواز دور تک پہنچ جائے، سب تک پہنچ جائے۔ یہی تو مقصد ہوتا تھا۔ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر بستی میں کہا جاتا تھا کہ فلاں صاحب جو اذان دیتے ہیں ان کی اذان کی آواز بہت دور تک جاتی ہے۔ عزیز و کائنات کا افضل ترین رہبر کوہ فارا کی چوٹی پر پہنچا، اور پہنچ کر کے اس نے ایک صدا بلند کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ اور یہ صدا بلند کر کے وہ نازل ہوا۔ جب نیچے اترا تو اس پر وحی نازل ہوئی، اے پیغمبر کھلی ہوئی تبلیغ کرو، اوپن تبلیغ کرو۔ جیسے یہ کہو اوپن تبلیغ کرو، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، بتاؤ اس سے بھی اوپن کوئی تبلیغ ہو سکتی ہے؟ جو ہو سکتی ہے؟ پیغمبر خاموش۔ دوسرا دن ہوا، پیغمبر مکے کی گلیوں میں گھومنے لگے، اور گھومتے گھومتے کہا لات کو برا، منات کو برا، عزا کو برا، ہبل کو برا، جھوٹے خداؤں کو برا، اور کہا قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ ایک ایک کو پکڑ کر کے کہتے ہیں، اور جب کہہ کر کے واپس پلٹے تو پھر پیغمبر پر وحی نازل ہوئی۔ توجہ چاہو جانے محترم، یہ پیغمبر کھلی ہوئی تبلیغ کرو، کھلی ہوئی تبلیغ کرو۔ ذرا سا آپ لوگ آگے آ جائیں، تھوڑے زحمت ہوگی، اردو میں تھوڑا بھیا درد میں قریب آ جاؤ، تب پیغام آپ تک پہنچانا۔ بات بلند سوال کریے محمد والے محمد پر۔ بات بلند سوال کریے محمد والے محمد، مجھے بھی کچھ حوصلہ مل جائے نہیں تو۔ یہ بچے کا حوصلہ اور پھر تبلیغ کرو۔ پیغمبر مکے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور گھوم کر کے آئے تو فوراً وحی نازل ہوئی، پیغمبر کھلی ہوئی تبلیغ کرو، اوپن تبلیغ کرو۔ بتائیے، دیکھیے تبلیغ ہو رہی تھی لیکن اللہ کو پسند نہیں تھا۔ توجہ چاہنا غور کیجیے گا میری باتوں پر۔ بھائی کوہ فارا کی چوٹی پر جا کر کے تبلیغ کی اللہ رسول اللہ نے، جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ اور جیسی کہہ کر تو اترے تو وحی نازل ہوئی، اے پیغمبر اوپن تبلیغ کرو، کھلم کھلا تبلیغ کرو۔ تو اس سے بڑی کھلی تبلیغ کچھ ہو سکتی تھی؟ اس کا مطلب تبلیغ ہو رہی تھی لیکن اللہ کچھ اور چاہ رہا تھا۔ تو پیغمبر نے مکے کی گلیوں میں گھوم گھوم کر تبلیغ کی، لات کو بولا، منات کو بولا، عزا کو بولا، ہبل کو بولا، جھوٹے خداؤں کو بولا، اور کہا لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ لیکن پھر وحی نازل ہوئی، اے پیغمبر کھلی ہوئی تبلیغ کرو۔ جب یہ کہہ کر کے نکلے پھر پیغمبر عزیزو چوپاوں کو گئے، اور جا کر کے پھر بولا کہا، اب جو بولا معبود اگر تجھے یہ تبلیغ پسند نہیں تو بتا دے یہ کہاں سے تبلیغ کرے، کہ خانہ کعبہ سے تبلیغ کرے، یا چوف کعبہ سے تبلیغ کرے، یا بابا کعبہ سے تبلیغ کرے، یا صحن کعبہ سے تبلیغ کرے، کیا ہمارا پیغمبر بہتر جانتا ہے؟ توجہ چاروں والے محترم، کہاں سے تبلیغ کرے؟ اب جو پیغمبر چوپالوں میں چڑھ کر کے عزیز و لات کو برا، منات کو برا، عزا کو برا، ہبل کو برا، جھوٹے خداؤں کو برا، اور کہا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، کہہ کر کے واپس پلٹے تو پلٹ گئے تھے۔ تو پھر وحی نازل ہوئی، پیغمبر کھلی ہوئی تبلیغ کرو۔ کوہ فارا کی تبلیغ اللہ کو پسند نہیں، گلیوں میں مکے کی ریاضی تو اللہ کو پسند نہیں، چوپالوں پر جا کر کے پیغمبر نے تبلیغ کی، اللہ کو پسند نہیں۔ پیغمبر بوجھل قدموں سے خانہ ابو طالب کی طرف پڑھ رہے تھے، چہرہ اتنا ہوا تھا۔ ابھی تو صحن خانہ میں ابو طالب تشریف فرما تھے، بھتیجے کے چہروں کو دیکھ کر کے جناب ابو طالب پریشان ہو گئے۔ اے بیٹا محمد، مجھے قیامت کا آنا گوارا ہے، تیرا اتنا ہوا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ وہ بسحاق نے کہا
اے چچا جان ہم نے کوہ فانا سے تبلیغ کی تو وہی نازل ہوئی اے پیغمبر کھلی ہوئی تبلیغ کرو. دیکھ لیجیے گا تاریخ میں ابھی تو ہم نے مکے کی گلیوں میں تبلیغ کی تو وہی نازل ہوئی اے پیغمبر کھلی ہوئی تبلیغ کرو. ہم نے جا کر کے چوپالوں پر تبلیغ کی تو پھر وہی نازل ہوئی اے پیغمبر کھلا کھلا تبلیغ کرو. اے چچا جان ہم کہاں تبلیغ کریں جو اللہ کو پسند آئے. بس جیسے یہ کہا تو روایت کہتے ہیں ابو طالب مسکرا کر کے کھڑے ہوئے اپنے سینے سے بھتیجے کو لگایا کہا اے بیٹا محمد آغاز تبلیغ ہمارے گھر سے کرو. ہمارے گھر سے آغاز تبلیغ کرو. گھر ہمارا ہوگا, دسترخوان ہمارا ہوگا, کھانا ہمارا ہوگا, کھلانے والا ہمارا ہوگا, پڑھانے والا ہمارا ہوگا. پوری تاریخ پڑھ لیجیے دعوت ذوالشیلہ کے پاس سے اگر کوئی وحی نازل ہوئی ہو کہ اس سے بہتر تبلیغ کرو. عظمت ابو طالب پر بآواز بلند صلوات. میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں مومن کون ہے عزیزو؟ کسے مومن کہا جاتا ہے؟ ایمان لانے والا ہوں. ہمارے گھر سے آباد تبلیغ کرو, حضرت تبلیغ ہمارے گھر سے کرو, انتظام ہمارا ہوگا. اور روایت کہتی ہے کہ جناب ابو طالب نے انتظام کیا. اب جو انتظام کیا تو روایت کہتی ہے کھانا تیار کرایا گیا. بہت سنا ہوگا آپ نے, میں تو آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں کچھ بات اشارے کنائے بات کی محنت آپ تک عزیز کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. اور کیجئے انتظام کیا. اب جو انتظام کیا تو روایت کہتی ہے 12 سال کا سن علی کا. پیغمبر اسلام نے علی کو حکم دیا جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. پیغمبر نے جا کر کے کوہ فانا سے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے, میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں. بس جیسے یہ کہہ کر کے پڑھتے کہا کھلی ہوئی تبلیغ کرو. مکے کی گلیوں میں ان جملوں کو دہرایا, پھر وہی نازل ہوئی کھلی تبلیغ کرو. چوپالوں پر جا کر کے کہا تو پھر وہی نازل ہوئی کہ کھلی ہوئی تبلیغ کرو. اب کھلی ہوئی تبلیغ کیا ہے؟ بس جب یہ انتظام کیا گیا جاؤ علی بلا کر کے لاؤ. علی گئے ایک ایک کے گھر پر گئے, چلو ہمارے گھر چلو, چلو ہمارے گھر چلو, چلو ہمارے گھر چلو. تعداد آ گئی. روایت کہتی ہے اب جو کھانا کھایا کھانا مختصر, رسول نے بسم اللہ کہہ کر کے کھانا چکھا, کہا کھاؤ. اب جو کھانے والے کھا کر سیر ہو گئے. بس جیسی سیر ہوئے روایت کہتی ہے پیغمبر اسلام ایک بلندی پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں وہ ہے خدا بہاد اللہ شریف یعنی لا الہ الا اللہ, میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں. محمد رسول اللہ, دین اسلام لایا ہوں, شریعت لایا ہوں, قانون لایا ہوں, کتاب لایا ہوں, شریعت کے احکام لایا ہوں. اسے پہنچانے میں ہماری مدد کون کرے گا؟ وسیع کی تلاش. پر جیسے یہ کہا تو فوراً ابو لہب مجمع سے کھڑا ہوا اور کہنے میں نہ یہ جادوگر ہے, تمہیں تمہارے راستے سے ہٹا دیں گے, لات سے دور, مناف سے دور, عزا سے دور, حبل سے دور. بس جیسے کہا مجمع بھڑ گیا, واپس چلا گیا. مجمع تو چلا گیا, توجہ چلا گیا محترم. مؤلف نے قلم اٹھایا اور اٹھا کر کے لکھا. اس نے مجمع کے جانے کا ذکر نہیں کیا, اس نے جملہ لکھا کہ کھانا مختصر تھا. آپ پڑھیے تاریخ کے ہیں علماء بیٹھے ہوئے, عالم دین بیٹھے ہوئے. اس نے قلم اٹھایا اور اٹھا کر اتنا لکھ دیا کہ کھانا مختصر تھا. اب آپ سے میں سوال کر رہا ہوں, یہاں کھانے سے کیا بحث ہے؟ یہاں تو خدا کی الوہیت پہنچائی جا رہی تھی, رسول کی رسالت پہنچائی جا رہی تھی, شریعت کے قوانین پہنچائے جا رہے تھے, رسالت کا دعویٰ کیا جا رہا تھا. یہاں کھانے کا کیا تذکرہ تھا؟ کوئی بھوکا گیا, کوئی پیاسا گیا, کسی کے حصے میں کھانا نہیں آیا. مؤلف نے تو قلم اٹھایا اور لکھ دیا. یہ مؤلف کو کس بات کی جلن تھی؟ اس نے لکھ دیا کہ کھانا مختصر. اب جو کھانا مختصر لکھا مؤلف نے تو روایت کہتی ہے دوسرا دن کا علی علی رسول افسردہ پریشان غمگین. اور جیسے غمگین پایا تو فوراً وحی نازل ہوئی, اے پیغمبر علی کو بلا. آج کل بحث چل رہی ہے یوٹیوب پر, فیس بک پر,
آپ دیکھتے ہوں گے مستقل آ رہی ہے، یا مدد کہیں کہ نہ کہیں، علی سے مدد مانگے کہ نہ مانگے، اگر انہوں نے دعوت ذوالشیرہ کو پڑھ لیا ہوتا تو یا علی مدد کہنے پر اعتراض نہ کیا ہوتا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب جنہوں نے کہا علی کو بلاؤ دوسرا دن، اور دوسرا دن پھر کھانے کا انتظام، پھر علی گئے چلو ہمارے گھر چلو ہمارے گھر چلو، پھر لوگ آ گئے، پھر کھانا، اور کھانا رسول نے بسم اللہ کہہ کر کے چکا، پھر حکم دیا کھاؤ، سب کھا کھا کر سیر ہو گئے، اور پھر رسول ایک بلندی پر گئے اور جا کر کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اس کا وسیع بن کر رسول بن کر کے آیا ہوں، دین اسلام لایا ہوں، شریعت لایا ہوں، قانون لایا ہوں، کتاب لایا ہوں، اسے پہنچانے میں ہماری مدد کون کرے گا؟ وسیع کی تلاش، علیت ولی اللہ، یہی تو ہے دعوت ذوالشیرہ۔ جیسے یہ کہا فوما اللہ نے کہا ان کے کہنے میں نہ ہو، یہ جادوگر ہیں، تمہیں راستے سے ہٹا دیں گے، دور کر دیں گے، راہ سے دور، منع سے دور۔ روایت کہتی ہے 3 دن تک یہی ہوتا رہا۔ اب تو چاہ رہا ہوں اگر بات آپ تک پہنچ جائے، اتنے سر جملے رہے ہیں ابھی تو 3 دن تک، اور تینوں دن مؤلف نے یہی لکھا، کھانا مختصر، کھانا مختصر، کھانا مختصر۔ اما اتنے بد اخلاق تو ابو طالب کے چاہنے والے بھی نہیں ہیں کہ بلا زیادہ لوگوں کو لے اور یہ تمام کم لوگوں کا کرے۔ ہے آپ میں کوئی ایسا؟ کوئی ہے اس مجمع میں ایسا کہ وہ بلاوے 10 آدمیوں کو اہتمام نہ کرے 5 آدمیوں کا بھی؟ تو یہ تو کام ابو طالب کے ماننے والے بھی نہیں کرتے۔ لیکن پھر یہ مولوی کیوں لکھ رہا ہے کہ ایک روایت گڑھی گئی ابو طالب کی توہین کے لیے کہ ابو طالب مفلح الحال تھے، کچھ تھا نہیں، بچے کی پروردہ نہیں کر پا رہے تھے، کچھ بچوں کو جناب ابو طالب کے پیغمبر نے پالا، یوں کرا وہ کرا، ساری روایتیں گڑ گڑ کر کے۔ عزیزو مولوی جو لکھ رہا ہے کھانا مختصر، تو مختصر 1 دن رہا ہوگا، 2 دن رہا ہوگا، 3 دن مختصر، 3 دن کا ابو طالب کا انتظام بدلا رہا ہے کہ کھانا مختصر نہیں تھا، لکھنے والے کا دماغ مختصر تھا۔ ایک سباب دیکھیں محمد و آل محمد پر۔ نہیں تو کھانا مختصر بھائی انتظام 1 دن ہو جاتا، جب مسلسل کیسے؟ اب جو 30 دن ابو طالب تو مستقل دسترخوان بچھا، ایک مجلس پڑھنے کے لیے توجہ چاہتا دار محترم، بات آگے بیچ میں کہہ دے رہا ہوں۔ ہم گئے کون سا پیہانی، کون سا کی بستی کے قریب میں ہے شاید ہے، ادھر ہی طرف۔ امام حسن کی دسترخوان خان کی نظر کا زمانہ تھا، مجلس پڑھنے پہنچے، وہاں پر دسترخوان کی نظر ہماری طرف بہت زور و شور سے ہوتی ہے امام حسن کے دسترخوان کو، اور آپ لوگ بھی کیا کیجیے جس کی کوئی مراد نہیں آ رہی ہے وہ امام حسن کے دسترخوان کی نظر مانے، اس کا دسترخوان کبھی خشک نہیں ہوگا۔ بہت ہی زیادہ اچھی روایت ہے اور مراد آنے والی نظر ہے امام حسن کے دسترخوان۔ عزیزو ہاں بہت اچھی بات ہے، ہم کرتے ہیں آپ کو۔ تو نظر کا زمانہ تھا، اسی کے کچھ دنوں بعد ہم وہاں پر ایک مجلس پڑھنے کے لیے پہنچ گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو بڑے لوگ پریشان، اور انہوں نے کہا ہم صاحب کے ساتھ ہی ہمارے کچھ دن پہلے امام حسن کا دسترخوان گزرا، اور جب اعلان ہوا کہ فلاں صاحب کے یہاں نظر ہے، فلاں صاحب کے یہاں نظر ہے، فلاں صاحب کے صبح کو نظر ہے، اور یہ نظر ہے وہ نظر ہے، تو ایک مسجد سے اعلان ہونے لگا، بیاری مولانا تھے، انہوں نے حافظ جی نے کہا کہ لوگ یہ دسترخوان نکل آیا، تاریخ میں تو کہیں دسترخوان نہیں ہے۔ مکی مسجد سے کہنے لگے یہ دسترخوان کہاں سے نکل آیا، تاریخ میں تو کہیں دسترخوان نہیں ہے، انڈیا میں روز نئی بات نکل آتی ہے۔ تو انہیں بڑا پریشان ہوئے، کسی نے کچھ کہا نہیں، ہم نے کہا نظر اگر کہو تو میں پوری مجلس دسترخوان پر پڑھ دوں، میں ناقص طالب علم ہوں، چھوٹا طالب علم ہوں، لیکن پڑھ سکتا ہوں، اور کیجیے گا بھی تو میں نے کہا اگر کہو تو میں پڑھ دوں، پوری مجلس اسی موضوع پر پڑھ دوں۔ میں نے چلو دیکھا جائے گا۔ اب جو یہ ہے عزیزوں پہنچا، میں نے مجلس شروع کی، میں نے کہا کہہ رہا ہے انہوں جس نے بھی کہا مجلس سے کہ بھائی یہ اسلام میں دسترخوان تو کہیں نظر نہیں آتا، یہ کہاں سے دسترخوان نکل آیا؟ میں نے کہا بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ اسلام میں کہیں دسترخوان نظر نہیں آیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنوں کے گھر دیکھے
میں نے کہا جو دوسروں کے دسترخوان پر ہمیشہ ٹکڑے توڑتے رہے ہوں انہیں کہا نہ رب نے ہم دسترخوان آ جائے گا. پوری تاریخ اسلام پڑھ لیجئے, دعوے سے کہہ رہا ہوں لو, صرف تاریخ اسلام میں دسترخوان بنی ہاشم کے گھر نظر آئے گا. پوچھ لیجئے گا مولانا سے تاریخ سے کہ کھانے والے بنی امیہ کے مشہور رہے, کھلانے والے بنی ہاشم مشہور رہے. آپ دیکھیں تاریخ میں ہے کہ نہیں. کربلا میں سب کچھ لٹ گیا تھا, میں بس نہیں پڑھ رہا ہوں, سب کچھ لٹ گیا تھا, اور لٹنے کے بعد بھی سید سجاد کا گھر 7 مرتبہ لوٹا گیا. لوٹنے والے کون تھے, لوٹا کسے جا رہا تھا؟ اگر سب لٹ گیا تو یہ لوٹنے والے بار بار کس لیے آ رہے تھے؟ لوٹیروں کا آنا بدلا رہا تھا کہ لوٹنے والا نہیں بدلا, لوٹنے والے بدلتے رہے. آپ دیکھیں جب بھی تاریخ بولے گی تو یہ ہمیشہ بولے گی کہ کھلانے والے, پھر آگے بڑھو آپ کو کھلانے کی بات آئی ہے تو پھر بات کروں بات اٹھ جائے گی یہی پر. نہیں تو عزیزو آپ دیکھیں گا تاریخ میں کھلانے والے ہمیشہ بنی ہاشم کے. جب مکے میں سوکھا پڑا, اور 1-2 دن کا نہیں 3 سال کا سوکھا پڑا مکے میں, اب جو سوکھا پڑا تو بڑا پریشان. تو روایت کہتی ہے جناب ہاشم, ہاشم کو ہاشم کس لیے کہتے ہیں؟ ٹکڑے کر کے کھلانے والا, توڑ کر کے, اس لیے ہاشم کا کپڑا ان کا. عزیزو جب دیکھا تو انہوں نے فوراً اپنے یہاں سے کیوں بھیجے, اپنے یہاں کا سامان بھیجا اور بیچ کر کے شام کی منڈیوں میں بھجوایا, وہاں سے گیہوں خریدا, لا کر کے مکے میں اسے پسوایا, اپنے اونٹ ذبح کرائے, اور ذبح کرانے کے بعد اسے اونٹوں کا گوشت اس کا شوربہ بنوایا, اور اس میں روٹیاں توڑ کر کے بھگو کر کے کھلایا. کسے کھلایا؟ مہوا والوں بتاؤ کسے کھلایا؟ خاندان والوں کو, گھر والوں کو, قبیلے والوں کو, محلے والوں کو. روایت کہتی ہے سارے مکے کو کھلایا, سارے مکے کو کھلایا, اور اتنا کھلایا کہ لقب ہی ہاشم پڑ گیا. ٹکڑے کر کے کھلانے والا, اتنا کھلایا. تو میں تو چاہوں عزیز و غور کیجئے کہ لقب ہی ہاشم پڑ گیا, اور آج تک یہ لقب نہیں بدلا. آج تک آپ دیکھیے پڑھیے روایت میں, جب آپ پوچھیں گے کہ امام آئیں گے کس خاندان کے ہوں گے, کہا ہاشمی. یہ موت والا کہ میں پھر آپ کبھی پہنچاؤں گا. ہاشمی اتنا کھلایا کہ لقب نہیں بدلا. تو چاہوں گا جنہا محترم کھلانے والا, دعوت رسول شیلا سے اندازہ لگائیے گا عزیزو, ہے کھلانے والا ہاشم پا گیا. آپ کے خاندان میں محمد عربی جیسا رہبر آیا, کائنات میں اس سے بہتر رہبر نہیں آ سکتا, تو لقب بدل جانا چاہیے تھا خاندان کا, محمدی خاندان ہو جاتا. لیکن پیغمبر نے بھی لقب نہیں بدلا, اپنے آپ کو ہاشمی کہوایا. علی جیسا شجاع آیا, تلواروں کا نام حیدر لکھا جانے لگا, لیکن خاندان کا رقم نہیں بدلا. علی بھی اپنے آپ کو ہاشمی کہلوائے. امام حسن کا دسترخوان صبر مشہور, شجاعت مشہور, ایسا جلی تھا, لیکن خاندان کا رقم نہیں بدلا. کربلا جیسا واقعہ ہوا, لیکن جب تاریخ نے قلم اٹھایا تو یہی لکھا 18 بنی ہاشم, 18 بنی ہاشم, 18 بنی ہاشم. اہل بیت کو کھلانا اتنا پسند تھا کہ اہل بیت نے لقب نہیں بدلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف خاندان بنی ہاشم کھلانے والا ہے اور زمانہ کھانے والا ہے. سلمان بھیجیے محمد والے محمد پر. آپ دیکھیے یہ جو آج آپ تبادل تقسیم کر رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ اس تبادل کو آپ سمجھ کیا رہے ہیں؟ یہ خاندان بنی ہاشم کے نام پر ان کے چاہنے والے تقسیم کر رہے ہیں. اب پہچانیے جو بات میں کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کیا کہ آپ سوچیں ایمان لانے والا, جو ایمان لائے وہ مومن,
جب تیسرے روز بھی کھانا کھا کر سب بیٹھے تو روایت کہتی ہے کہ جناب پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے اور جیسے کھڑے ہوئے کہا خدا وحدہ لا شریک یعنی لا الہ الا اللہ، میں اس کا رسول بن کر کے آیا ہوں، محمد رسول اللہ، دین اسلام لایا ہوں، شریعت لایا ہوں، قانون لایا ہوں، کتاب لایا ہوں، اسے پہنچانے میں ہماری مدد کون کرے گا؟ یعنی علی ولی اللہ جیسے یہ پیغام پہنچایا تو عادت کے مطابق فوراً ابو لہب کھڑا ہونے کا ارادہ کرتا ہے، اور جیسے ابو طالب نے دیکھا تو پہلے محمد عربی تھے، جناب ابو طالب بلند ہوئے اور بلند ہو کر کے کہتے ہیں خاموش ہو جا، میں تجھے 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا بھتیجا محمد جو پیغام پہنچا رہا ہے تو اس بات کا اعتراض کر دیتا ہے۔ اب میں سوال کر رہا ہوں، بتائے امت مسلمہ ابو طالب نے کسے جھڑکا؟ ابو لہب کو جھڑکا یا محمد عربی کو جھڑکا؟ کہ ابو طالب نے ابو لہب کو جھڑکا؟ ابو طالب کا ابو لہب کو جھڑکنا اس بات کی علامت ہے کہ میرا بھتیجا محمد جو پیغام پہنچا رہا ہے اس پر میرا ایمان ہے۔ ایک سلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایمان لانے والا مومن، ایمان لانے والا آمن وہاجروا، اور ہجرت کرنے والا جو ہجرت کرے وہ مومن۔ کیونکہ ٹائم ہونے والا ہے، میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، یہ تو بہت لمبی مجلس ہو جائے گی۔ جو ہجرت کرے وہ مومن۔ ہجرت دیکھیے فلسفہ، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں صرف اس لیے مولوی صاحب نے بحث چھیڑی کہ جو کہا جاتا مومن 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 یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ہجرت جگہ چھوڑو، جگہ کی ہجرت، قریہ چھوڑو، قریے کی ہجرت، کمرہ چھوڑو، کمرے کی ہجرت، مکان چھوڑو، مکان کی ہجرت، قصبہ چھوڑو، قصبے کی ہجرت، ملک چھوڑو، ملک کی ہجرت۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کوئے کے مینڈک نہ بنو کہ بس جو جہاں ماں باپ چھوڑ گئے تھے ہم وہیں پر رہیں، وہ نکلو، کیونکہ اللہ اچھی زندگی دیکھنا چاہتا ہے۔ ہجرت کرنے والے کو مومن بتایا ہے، پروردگار تم نے تو ایمان ہجرت میں رکھ دیا اور مسلمان مسلح پر پڑا ہوا ہے، کہ ہم بھی مسلح پر ایمان رکھ دیتے اگر اسے پیٹ نہ دیتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آپ پڑھیے فلسفہ پڑھیے، دیکھیے تو کیا ہے قرآن میں۔ ہم نے اسے دیا شکم اور اسے کبھی کبھی بھوک لگتی ہے، اگر ہم ایمان مسلح پر رکھ دیتے اور یہ کچھ کماتا نہیں، حرکت کرتا نہیں، اب جو اس کی نجات ہوتی ہے مسلح سے اٹھتا بھوک لگتی تو کما کے کچھ رکھتا نہیں، جب رکھتا نہیں تو کسی کے مال پر نظر، کسی کی دولت پر نظر، کسی کی جائیداد پر نظر، ادھر سے ہاتھ ادھر جھٹکا ادھر مارتا، اور یہ جب حرام مال شکم سیر ہو کر کے مسلح پر آتا تو اس کے یہاں خضوع و خشوع نہ ہوتا، اور ایسی عبادت اس کے منہ پر مار دی جائے گی جس میں خضوع و خشوع نہ ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے ہجرت کرنے والا مومن عزیز ہو۔ میں نے کہا تھا کہ علی ولی اللہ، میں بات گھما رہا ہوں یہیں سے، پورے دلیلیں نہیں دے رہا ہوں آپ کو، بات پہنچانے کے لیے۔ تو ہجرت کرنے والا جو ہجرت کرے، جناب موسیٰ فرعون کا دربار، جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں، موسیٰ وجہ سے فرعون نے دیکھا اور سنا ہوگا، میں جو اپنی فکر آپ تک پہنچا ہوں، اور سورہ یہ واقعہ قرآن مجید میں ہے۔ بچہ سے موسیٰ تو فرعون نے اشارہ کیا اپنے جادوگروں کو، ڈالو رسیاں، جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا کرتا، رسیاں ڈالی وہ رینگنے لگی، جب وہ رینگنے لگی تو موسیٰ کو وحی نازل ہوئی، موسیٰ اپنا عصا ڈالو، بچہ سے کہا عصا ڈالو، تو موسیٰ نے کہا عصا ایک ہے، رسیاں بہت زیادہ ہیں، کہا موسیٰ سچوں کی تعداد کم ہوتی ہے، جھوٹوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے، ڈالو تمہارا ایک ہی کافی ہے جھوٹوں کے سامنے۔ موسیٰ نے عصا ڈالا، اب جو عصا ڈالا وہ الہ بن گیا۔ مجھے یہ واقعہ نہیں پڑھنا، میں تو آپ کو ہجرت کرنے والا ہوں، بس یہ بتانا چاہتا ہوں، غور کیجیے گا، بہت سنا ہوگا۔
اب جو ایسا ڈالا وہ اجدہا بنا، وہ جتنی جھوٹی رسیاں تھیں انہیں سب کو نگل لیا اور نگل کر کے فرعون کی طرف منہ پھاڑ کر کے بڑھا. روایت کہتی ہے جیسے ادھر کو بڑھا فرعون نے موسیٰ پہ وحی نازل ہوئی، موسیٰ اپنا عصا اٹھاؤ. یہ نہیں کہا اجدہا اٹھاؤ. موسیٰ ادھر نہیں جا رہا. موسیٰ نے فوراً جیسے کہ پکڑا وہ عصا اجدہا عصا بن گیا. اب جو وہ بنا اس نے جو رسیاں نگلی تھیں انہیں اگلا نہیں. جب انہیں اگلا نہیں تو سارے جادوگر پریشان، یہ جادو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے. پپے ساتھ انہوں نے کہا ہم موسیٰ اور ہارون پر ایمان لائے، ان کے رب پر ایمان لائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. ارے یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ اتنا کہتے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھئے گا، جا کر کے دیکھئے گا کہ یہ کہتے تھے ہم موسیٰ پر ایمان لائے اور ان کے رب پر، یعنی لا الہ الا اللہ موسیٰ نبی اللہ. یہ نہیں کہا ہم موسیٰ پر ایمان لائے، ان کے رب پر ایمان لائے، ان کے مسیح پر ایمان لائے. ہمارا اگر کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے بچے سے یہ کہا ایمان لائے، دیکھئے ہے کہ نہیں ہے. پر جیسے یہ کہا تو فوراً فرعون نے کہا، کیا کہا؟ یہ راضی ہو گئے. آپ کو طاقت کے جاتا ہوگا نا، سنتے ہوں گے نہیں سنتے؟ میں وہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کیونکہ لڑکے آج کل واٹس ایپ پہ بیٹھے رہتے ہو، میں بہت سوال آپ تک پہنچا رہا ہوں. جواب کہ ہے کہ قرآن میں نہیں. کس نے کہا یہ راضی ہو گئے؟ کس نے کہا؟ بولو تو اتنا تو جانتے ہو بھائی، اتنا تو بول جاؤ کا مسئلہ. کس نے کہا یہ بات؟ میں نے کہی. فرعون نے کس کو کہی؟ جو ایمان لائے تھے قرآن کی روشنی میں. کس نے کہا؟ انہوں نے کہ فرعون کے تماچا مار دیا، فرعون کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا، فرعون کو تخت سے گرا دیا، فرعون کی حکومت چھین لی. کیا کر لیا جو فرعون نے کہا یہ راضی ہو گئے؟ کہا انہوں نے پورا کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے پورا کلمہ پڑھ لیا. اب سمجھ میں آتا ہے راضی کسے کہا جاتا ہے؟ جو پورا کلمہ پڑھے. کہا کسے جاتا ہے؟ جو پورا کلمہ پڑھے. کہتا کون ہے؟ جو موسیٰ کے زمانے میں کہے اسے فرعون کہتے ہیں، جو اس زمانے میں راضی کہے اسے اولاد فرعون کہتے ہیں. سمجھتے ہیں محمد والے محمد پر. پڑھیے کہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا بھی لوگ کہ کیا جیسے یہ کہا موسیٰ وہاں سے ہجرت کرنے والا مومن. میں جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں جو ہجرت کرے وہ مومن. موسیٰ وہاں سے چلے. جب چلے تو یہ جو حوالی تھے موسیٰ کے ماننے والے ایمان لائے تھے، یہ موسیٰ کے ساتھ اور مختصر کر کے پڑھوں، ٹائم ذرا زیادہ ہو جائے گا، بس بات پہنچا رہا ہوں. پڑھوں نہیں پڑھوں بتائیے. یہ سمجھ میں نہیں آتا. محمد والے بہت سے اگتے کھولوں گا میں آپ کو جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں رٹی رٹائی بات نہیں پڑھنے کا آتی، میں کچھ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. ہجرت کرنے والا مومن. اب جو یہ کہا موسیٰ چلے وہاں سے. اب جو موسیٰ چلے تو ان کے ماننے والے جو حوالی کہے جاتے ہیں وہ موسیٰ کے ساتھ ساتھ چلے. اب جو موسیٰ کے ساتھ ساتھ چلے تو چلتے چلتے ایک جگہ جا کر کے بیٹھ گئے. جیسے بیٹھے فرعون نے میٹنگ بلا لی اور جب میٹنگ بلائی سارے بزرگ بلائے اور بلا کر کے بات ہونے لگی اور بزرگ سے کہا بتاؤ موسیٰ سے کیسے نپٹا جائے. کسی نے کہا موسیٰ کو شہر بدر کر دو، کسی نے کہا موسیٰ کو بے دخل کر دو، کسی نے کہا موسیٰ کو خلاص کر. یہ بل پاس ہوا کہ موسیٰ کا خلاص قتل کر دو. جیسے یہ بل پاس ہوا تو ایک شخص فرعون ہی کے خاندان کا اٹھا
دوڑتا ہوا موسیٰ کے پاس گیا، نہ کسی سے کہہ کے گیا، نہ کسی سے مشورہ، نہ تذکرہ، نہ ذکر، خاموش اٹھ کر کے گیا، جا کر کے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ یہاں سے چلے جاؤ، ہجرت کرنے والا ہوں۔ کیا موسیٰ یہاں سے چلے جاؤ؟ پورا قرآن پڑھ لیجئے گا، تفسیر پڑھ لیجئے گا، حرف ایک پڑھ لیجئے گا کہ اس نے کہا اور کہہ کر کے وہ وہاں سے واپس آیا اور جہاں سے اٹھ کر کے گیا تھا وہاں آ کر کے بیٹھ گیا۔ نہ کسی کو جانے کا احساس، نہ آنے کا احساس، نہ تذکرہ، نہ مشورہ، کچھ نہیں، یہاں تک کہ اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا۔ توجہ چاہوں، دکھا نہیں سکتے، مولانا موجود ہے دیکھو کہ اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، گیا خاموشی سے کہہ کر کے اور واپس آ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ کو اس کا خاموش جانا، خاموش آنا، موسیٰ کو ہجرت کا مشورہ دینا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے قرآن میں مومن آل فرعون کی صلاح دے دی۔ ہم اسے مومن آل فرعون کہتے ہیں، پروردگار تو نے اسے مومن آل فرعون کیوں کہا؟ نہ اس نے ابھی کلمہ پڑھا، نہ ابھی نمازیں پڑھی، نہ ابھی اونچا پیجامہ پہنا، نہ ابھی اس نے ٹوپی لگائی، یہ مسلمان تیرے گریبان پر ہاتھ ڈال دے گا، تو نے اسے مومن کیوں کہہ دیا؟ کہا اس کا خاموش جانا، خاموش آنا، ہجرت کا مشورہ دینا ہمیں پسند آ گیا ہے، ہمیں پسند آ گیا ہے، ہم اسے مومن کی صلاح دیتے ہیں۔ ہمارا جو خالی ہجرت کا مشورہ دے دے وہ تو مومن بن جائے، اور جو اپنی اولاد کو محمد پر قربان بھی کر دے۔ پڑھیے روایت، موسیٰ چلے جاؤ، یہاں نہیں رکنا مجھے، تم یہاں سے چلے جاؤ موسیٰ۔ موسیٰ چل دیے، اب جو چلے ہماری ساتھ ساتھ ہے، دریائے نیل کے کنارے پہنچے، اب جو پہنچے پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا۔ موسیٰ نے کہا کہ عبور کرو، نہیں موسیٰ نے کہا دریائے نیل کھاڑے مارا ہے، موسیٰ نے ایسا مارا راستہ بن گیا، کہا چلو عبور کرو، نہیں جائیں گے، الگ الگ راستے، مجھے یہ نہیں پڑھنی باتیں، مجھے جہاں لانا آپ کو غور کیجئے گا، یہ سب سن چکے ہیں آپ۔ تو موسیٰ نے کہا گزر جاؤ، ایک راستے سے نہیں گزریں گے، الگ الگ قبیلے کے لوگ ہیں، بات تو بہت آ رہی ہے زبان میں، یہ کہوں گا نہیں کہوں گا، الگ مسجد کے لوگ تھے، ایک راستے سے نہیں، الگ موسیٰ کہہ رہے ہیں پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، موسیٰ جہاں سے آئے وہیں پلٹ جائیں گے، الگ راستے بناؤ۔ تو جیسے کہا موسیٰ کو وہی نازل ہوئی، موسیٰ تمہیں کون سا مٹیریل منگانا جو برج بنانا ہے، تم تو 12 جگہ مار دو، اب جو یہ 12 جگہ مارے راستے سب نکل گئے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے نجات پاؤ گے، کیسے نجات؟ اما جب ایک موسیٰ 12 قبیلوں کو نجات دلا سکتا ہے تو یہاں 12 فقرے موسیٰ ہیں، ایک قبیلہ۔ یہ تو بات سنی ہوئی آپ کی، میں تو بس ضمن کہہ دی، میں جہاں لانا چاہ رہا تھا نوجوانوں سنو غور کر کے، میری عادت ہے میں ایسی گفتگو کرتا ہوں چیزیں پہنچانے کی۔ کبھی سوچا بس جیسے انہوں نے عبور کیا، اب پڑھیے تفصیل میں ہے کہ عبور کیا تو یہ راستہ بھٹک گئے، انہیں راستہ نہیں ملا۔ جب راستہ نہیں ملا، کسے نہیں ملا راستہ؟ فرعون کا لشکر تو غرق ہو گیا، اس کی تو بات ختم ہو گئی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، موسیٰ کے ساتھ والوں کی، انہیں راستہ نہیں ملتا، نبی ساتھ راستہ نہیں ملتا۔ پڑھیے تاریخ، نبی موجود ہے قافلے میں اور تب بھٹک رہے ہیں۔ کبھی آیا ذہن میں آدمی، کبھی سوچا آپ نے موسیٰ صاحب قرآن ہے، یہ میری گھر میں منگڑا قصہ اور کہانی نہیں، بھٹک رہے، راستہ نہیں ملتا، راستہ نہیں ملتا۔ کیا وجہ تھی؟ کبھی سوچا آپ نے پریشانیاں کیوں آتی ہیں، مصیبتیں کیوں آتی ہیں، بے روزگاری کیوں ڈیرا ڈال دیتی ہیں، بیماریاں کس لیے آتی ہیں؟ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ان کی سزا ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھائی اتنی تو ضد کی تھی کہ الگ الگ راستے بناؤ، اللہ نے کہا موسیٰ یہ ہمارے بنائے ہوئے ایک راستے پر نہیں چلے تو ہم ان پر کفارہ عائد کرتے ہیں۔ ایک راستے پر اتنی سی لفظ تھی، سوچو جو اللہ کے بنائے ہوئے ایک راستے پر نہ چلے، اللہ کتنی بڑی مصیبت میں ڈالتا ہے۔ موسیٰ
جبکہ نبی ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے رہبر نہیں راستہ بتلاتا، نجات دلاتا، رہبر کا جب تک کہ کہنا نہ مانو۔ غور کیجئے گا، ہجرت کرنے والا ہوں میں آپ کو کہاں لانا چاہتا ہوں؟ بس جیسے موسیٰ بھٹکتے رہے، روایت کہتی ہے بھٹکتے بھٹکتے 2-4 دن بھٹکے، موسیٰ کے پاس آئے، اے نبی اللہ ہم تھک گئے، اللہ سے دعا کرو ہمیں راستہ مل جائے۔ موسیٰ نے مصلی بچھا دیا، نماز ادا کی، دستے دعا بلند کیے، معبود انہیں راستہ مل جائے۔ آپ نے دیکھا بس جیسے یہ کہا تو موسیٰ پر وحی نازل ہوئی، موسیٰ ان سے کہو یہ ہتا ہتا کہے، ہتا ہتا کہے۔ ہتا کے معنی عبرانی لفظ ہے، ہتا کے معنی ہے مولا کے، پڑھئے گا ہے قرآن میں بحث ہے یہ، ان سے کہو یہ مولا مولا کہیں۔ مقبولو موسیٰ کا زمانہ، قوم پریشان، نبی صاحب، علی نے یوں ہی نہیں کہا میں نے ہر نبی کی مدد کی، میں سیدھی باتیں بھی پہنچا دوں آپ کو، کہا ان سے کہو اتنا اتنا کہا یہ نہیں کہیں گے، کہا نہیں کہیں گے بھٹکنے دو۔ 40 سال بھٹکے، یہ الگ بحث ہے، اس میں اگر جاؤں گا تو بہت طویل ہو جائے گی مجلس۔ عزیزو کیا کھایا، کیا پیا، کیسے گھومتے تھے، کیا کرتے تھے، مولانا تو جانتے ہیں۔ عزیزو 1-2 سال نہیں، صرف ایک راستے پر نہ چلنے کا نتیجہ کتنے سال بھٹکے؟ 40 سال، شاید میں آپ کے قریب آ جاؤں، غور کیجئے گا، محظوظ ہوں گیا۔ 40 سال بھٹکتے رہے، راستہ نہیں ملا۔ نبی صاحب راستہ نہیں ملتا۔ عزیزو 40 سال کے بعد پھر آئے موسیٰ، اللہ سے دعا کرو۔ پہچانے کون لوگ تھے یہ؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ سے۔ موسیٰ کون ہے؟ نبی اللہ، صاحب کتاب، صاحب شریعت۔ امت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ سے دعا کرو۔ ہم ہوتے تو یہ کہتے ہیں آگے آگے چلو، یہی تو کہتے بھائی جس کے پیچھے گھر چھوڑا اس کے پیچھے چلنا چاہیے نا، نہ کہ اسے مشورہ دو اللہ سے دعا کرو۔ اب سمجھ میں آیا یہ اللہ والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ اور کیجئے نا، پڑھیے کہ ہے کہ نہیں، موسیٰ کو آ کر کے کہہ رہے ہیں اللہ سے دعا کرو، جبکہ کہنا یہ چاہیے تھا موسیٰ آگے آگے چلو، لیکن نہیں کہتے۔ 40 سال کے بعد بھی آئے تو بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو چارہ بہت سنا ہوگا، میں اپنی فکر آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ ظاہر کتابوں میں ہے، اللہ سے دعا کرو ہمیں راستہ مل جائے۔ موسیٰ نے پھر مصلی بچھا دیا، پھر دستے دعا بلند کیے، معبود میری قوم کو راستہ نہیں ملتا۔ یہ سمجھ رہے تھے 40 برس کا فاصلہ گزر گیا، اللہ بھول گیا ہوگا، لیکن اللہ سب معاملہ یاد رکھتا ہے۔ بس جیسے ہی کہا تو کہا موسیٰ ان سے کہو ہم جب کل جہاں تھے وہیں آج ہیں، ان سے کہو یہ ہتا ہتا کہے، مولا مولا کہے، راستہ مل جائے گا۔ موسیٰ نے کہا بھائی اللہ تو یہی کہہ رہا ہے، 40 سال کے بعد بھی مولا مولا کہو، مرتا کیا نہیں کرتا، سر جھکا کر کے کہتے ہیں ہتا ہتا، اور جیسے ہی سر اٹھایا، روایت میں ہے باب ہتا سامنے، باب مولا سامنے، میں نہیں تھا میں نہیں تو کہتا، اما 40 برس پہلے کہہ لیا ہوتا۔ قربان جاؤں آپ کی خاموشی پر، ایسا خطبہ تو رسول کے صحابہ بھی نہیں سنا کرتے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بات آپ تک پہنچ جائے۔ اب تو یہ کہاں باب ہتا سامنے نجات مل گئی، اللہ نے موسیٰ کا زمانہ، موسیٰ کی قوم ہتا ہتا کہلوا کر کے، بات ختم کر رہا ہوں، کہلوا کر کے چھوڑا۔ نجات کب ملی؟ کب نجات ملی؟ جب مولا مولا کہلوا دیا۔ اب توجہ چاہ رہا ہوں سارے محترم، آخری نبی، آخری حق، غدیر خون کا چوراہا، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مدینہ، نبی منبر پر گئے،
نہیں مانیں گے، یہی تو ہے، کیا یہ نہیں مانیں گے؟ تو فوراً نازل ہوئے، اے پیغمبر آپ پیغام پہنچائیے، منوانا ہمارا کام، یہی تو کہا منوانا ہمارا کام۔ کہا یہ نہیں مانیں گے، کہا جب ہم نے موسیٰ کے قوم سے منوا لیا تو ان کی تو اوقات کیا ہے؟ کہا یہ نہیں مانیں گے، کہا اگر نہیں مانیں گے تو ہم نے موسیٰ کی قوم کو بھٹکایا، انہیں بھی بھٹکائیں گے، انہیں بھی بھٹکائیں گے۔ کہا یہ نہیں مانیں گے، تو اگر نہیں مانیں گے تو پھر بھٹکنے کا انداز بدل دیں گے۔ کیا کیا بدلے گا؟ کہ موسیٰ کی قوم کو جنگلوں میں بھٹکایا، انہیں شہر شہر بھٹکائیں گے۔ کب پروردگار یہ پھر بھی نہیں مانیں گے، کہ نہیں مانیں گے تو میں انداز بدل کر کے دیکھوں گا۔ کیا کیا بدلے گا؟ کہ موسیٰ کی قوم کو خالی ہاتھ بھٹکایا، انہیں خالی ہاتھ لائی، ان کے ہاتھ میں لوٹا، بغل میں چٹائی، اس مسجد سے اس مسجد چلا دے کے محمد والے محمد پر۔ میں مولا مولا کہتا ہوں، ہجرت کرنے والا ہوں، جو ہجرت کرے وہ مومن، توجہ چاہ رہا ہوں، جو ہجرت کرے وہ مومن۔ ہجرت سب نے، لیکن مہاجروں کا سردار کون ہے؟ کسے کہیں گے مہاجروں کا سردار؟ جو امتحان میں ثابت قدم رہے۔ ایک بچہ سال بھر امتحان کی تیاری کرتا ہے، ایگزام دیتا ہے، ہائی اسکول کی تیاری کرتا ہے، امتحان کے وقت طبیعت خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے، پرچہ چھوٹ جائے، کچھ ہو جائے تو عزیز اس کا سال خراب ہو جاتا ہے، یعنی امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا۔ تو جب کامیاب نہیں تو پاس۔ عزیزوں کسی وجہ سے بھی لغزش ہجرت آدم نے بھی کی، ہجرت نوح نے بھی کی، ہجرت موسیٰ نے بھی کی، ہجرت عیسیٰ نے بھی کی، ہجرت ابراہیم نے بھی کی، ہجرت ختمی مرتبہ نے بھی کی، لیکن عزیزوں مہاجرین کا سردار کون ہے؟ کسے کہیں گے مہاجرین کا سردار؟ بہت سنا ہوگا آپ نے، میں اپنی فکر آپ تک پہنچا رہا ہوں، غور کیجیے گا، بڑی کاوشوں کے ساتھ میں آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں۔ کسے کہیں گے مہاجروں کا سردار؟ جو امتحان میں ثابت قدم رہے۔ اسے ہجرت جناب آدم نے بھی کی، لیکن جب آدم کا امتحان لیا گیا، حوا کو آدم سے الگ اتارا گیا، آدم حوا کے فراق میں گریہ کرنے لگے۔ ہجرت نوح نے بھی کی، لیکن عزیزوں جب گناہگار بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو پکار بیٹھے۔ ہجرت ابراہیم نے بھی کی، لیکن جب بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا ارادہ تو آنکھوں پر پٹی باندھ بیٹھے۔ ہجرت ختمی مرتبہ نے بھی کی، لیکن منزل مقصود تک پہنچتے پہنچتے اصحاب ساتھ چھوڑ بیٹھے۔ لیکن ایک ہجرت ہوئی جو 28 رجب سن 60 ہجری کو ہوئی۔ مہاجرین کا شہنشاہ ایک بلندی پر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے کہتا ہے دیکھو مجھے حکومت کا لالچ نہیں، مجھے دولت کا لالچ نہیں، مجھے خزانے حاصل نہیں کرنے، مجھے حکومت حاصل نہیں کرنی۔ جس سے کام لینا تھا اسے مدینے میں چھوڑا، جسے کمزور پایا اسے مدینے میں چھوڑا۔ عزیزوں مکے پہنچے، اور جو مکے پہنچے یزیدی سپاہیوں کو حجاج کے بھیس میں دیکھا، حرمت کعبہ کو ملاحظہ فرمایا کہ فتح بنی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کو مان کر پھر وہاں سے حج کو عمرے سے بدلا، جسے یہاں چھوڑنا تھا وہاں چھوڑا۔ راستے میں خطبات دیتے ہوئے اور وہ محرم کو والد کربلا ہوئے۔ 5 محرم آئی پانی بند ہو گیا، 7 محرم آئی پانی ختم ہو گیا، روز عاشورہ آئی تو قیامت۔ مہاجرین کا شہنشاہ عزیزو رات شب عاشور سارے صحابہ کو سامنے بیٹھا کر کے بلندی پر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے کہتا ہے صحابہ میں تمہارے سب سے بیعت اٹھائے دیتا ہوں۔ بہت سنا ہوگا آپ نے، تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ یزیدی سپاہی میرے سر کے بھوکے ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے ذبح کر دیں گے، تم سے کچھ لینا دینا نہیں، یہاں سے چلے جاؤ۔ روایت کہتی ہے سارے صحابہ ہم ترگوش سبت نبی کا خطبہ سن رہے تھے، جب دیکھا ان کی پائیداری کو ملاحظہ فرمایا تو ایک مرتبہ آواز بلندی، عباس شاید یہ اجالے میں نہیں جائے۔ امام فرماتے رہے میں روز محشر تمہاری شفاعت کراؤں گا، نانا سے سفارش کراؤں گا،
तुम ने मेरा साथ करबला तक दिया, अब चले जाओ। कोई नहीं गया तो कहा अब्बास ये उजाले में नहीं जाएंगे, चिरागों को गुल कर दो। रिवायत कहती है अबू बकर अब्बास उठे और सारे चिराग गुल कर दिए। करबला में सन्नाटा छा गया। अजीजो फातिमा का लाल खाकी करबला पर बैठ गया। कुछ वक्फा गुजरा और दोबारा खड़ा हुआ और खड़े होकर के आवाज दी, एक हमारे बनी हाशिम चिराग रोशन करो। अब जो दोबारा चिराग रोशन किए तो अली के लाडले ने सहाबा पर नजर को डाला तो क्या पाया, जाना तो दरकिनार रहा, किसी ने पहलू तक न बदला। जब ये मंजर पाया तब वो फर्द जज्बात में आकर के इमाम हुसैन ने कहा, जैसे असहाब मुझे मिले, ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे पापा को मिले, ना मेरे भाई को मिले। अजीजों, महाजिरीन का शहंशाह किसे कहेंगे, किसे बादशाह कहेंगे? अजीजों, ये तारीखें क़यामत की तारीखें हैं। अब मुसीबतें शुरू होने वाली हैं। अजीजों, दरिया के किनारे से खेमे हटाए जाने वाले हैं, पानी बंद होने वाला है, अहले हरम को सताया जाने वाला है। यूं तो मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं, लेकिन अजीजों साबित कदम किसे कहेंगे? महाजिरीन का शहंशाह। जब अजीजों फिसले सात का बस एक रिवायत की इबादत तमाम है। जब फिसले सात का हुक्म आया कि हुसैन के खेमे दरिया के किनारे से हटा दिए जाएं, बस अजीजों मैंने मक्तब में पढ़ा है ये आवाज, ये सदा जब अब्बास के कानों में पड़ी। अब्बास तलवार को सैकल कर रहे थे, पहला शमशीर लेकर के अब्बास बेदीन का घोड़ा सवार होकर के फुरात पर पहुंच गए और एक खत खींचा। रिवायत कहती है अब्बास की आस्तीनें उल्टी हुई थी, मुंह से कब्ज जारी था, आंखों में लाल डोले थे, त्योरियां चढ़ी हुई थी, पहला शमशीर हाथ में थी। एक खत खींचा और खींच करके कहा, फिसले साहब हुसैन के खेमे दरिया से हटाने का इरादा रखता है, मैं तब जानूं जब इस खत को दूर कर दे। अजीजों, ये मंजर, इस जोश और इस जज्बे को जब हुसैन ने खेमे से निकल करके मुलाहिजा फरमाया तो वो हुसैन अब्बास को देखते हुए उस खेमे में चले गए जिसमें जनाब ज़ैनब तशरीफ फरमा थी। हुसैन का उतरा हुआ चेहरा जब ज़ैनब ने मुलाहिजा फरमाया तो बेसाख्ता कहा, भैया ये आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ कैसे है? यहाँ मिक़बान सैयदा बैठे हुए हैं, यहाँ दुआए सैयदा बैठे हुए हैं, यहाँ औलाद सैयदा बैठी हुई है। अजीजों, ये आंसू मरहूम की बख्शे, ये आंसू बख्शिश का दरिया है। अजीजों, अगर एक आंसू भी खुलूस से बरामद हो जाए, मतलब में आठवें इमाम फरमाते मेरी जद्दे अमजदा जनाब सैयदा उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखेंगी जब तक कि एक रोने वाले को बख्शवा ना लेंगी। अजीजों, रिवायत कहती है अब तो ये बंदा देखा इमाम ज़ैनब के खेमे में गए तो जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया ये आपका चेहरा उतरा हुआ किस लिए है? कहा, ज़ैनब अब्बास को तराई में जला ला गया है। ज़ैनब अब्बास को तराई में जला ला गया है। कहा, भैया आपने अब्बास को नहीं समझाया? कहा, ज़ैनब हम अब्बास को 4 मरतबा समझा चुके हैं, बराबर का भाई है, हम अब्बास को नहीं समझाएंगे। कहा, भैया आपने अब्बास को? कहा, ज़ैनब मैंने पहली मरतबा अब्बास को उस वक्त समझाया जब मेरे पापा के सर पर मस्जिद कूफा में शरबत लगी थी तो मेरा अब्बास 16 बरस का था। बाबा पहना शमशीर लिए हुए कूफे की गलियों में गश्त कर रहा था और एक एक को पकड़ करके कहता था मेरे बाबा के कातिल का पता बता। ज़ैनब, उस वक्त मेरे बाबा ने मुझसे कहा था, हुसैन जाओ अब्बास को मना कर दिलाओ। मैं अब्बास को मना कर दिलाया, मैंने बाबा के सामने अब्बास को पेश किया तो बाबा ने कहा, अब्बास हमने आपको कूफे के लिए नहीं करबला के लिए मांगा है। और किन जगह से जो मैं पढ़ रहा हूँ, ज़ैनब दूसरी मरतबा हमने अब्बास को उस वक्त समझाया जब हम भैया हसन का जनाजा ले करके नाना के पहलू में दफन करने के इरादे से चले थे और भैया हसन के जनाजे पर तीर बरसाए गए और जनाजे में तीर बेबस हो गए थे। तो ये ज़ैनब हम दोबारा जनाजा घर में ले आए। जब जनाजा घर में आया
تب میرا قاسم چھوٹا سا تھا. بھابی فروا آغوش میں قاسم کو لیے ہوئے میرے بھائی حسن کے جنازے کے قریب آئیں. آ کر کے چہرے سے چادر کو ہٹایا, ایک نظر حسن کے چہرے پر ڈالی, دوسری نظر قاسم آغوش میں قاسم پر ڈالی. اور بھابی فروا نے اس وقت کہا تھا, بیٹا قاسم اگر تم جوان ہو گے تو آج تمہارے بابا کا جنازہ دوبارہ گھر میں نہ آتا. کہ میرا بھیا عباس وہاں بابی کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا. عباس نے دوڑ کر کے کھوٹی سے تلوار اتار لی اور کہا, بھابی اٹھے فرما مجھے بھیا حسین سے اجازت دلوا دو, اگر میں بھائی کا جنازہ نانا کے پہلو میں دفن نہ کرا دوں تو مجھے دعائے علی نہ کہتا. تو میں نے عباس کو سمجھایا, میں نے تیسری مرتبہ عباس کو اس وقت سمجھایا جب ولید نے مجھ سے بیعت کا سوال کیا تھا. تب میں نے عباس کو سمجھایا. چوتھی مرتبہ عباس کو تب سمجھایا جب انہوں نے میری لجام پر ہاتھ ڈالا تھا. زینب برابر کا بھائی ہے, زینب اب میں عباس کو نہیں سمجھاؤں گا. پر جیسے یہ کہا تو زینب نے آواز دی, فضا یا میرے شیر کو بلا لا. مطلب میں ہے فضا خیمے سے نکلی, فرات کے گھاٹ کی طرف چلی. عباس کی کیوڑیاں آنکھوں میں لال ڈولے تھے, روایت کرتی ہے منہ سے کب جاری تھا. آدمی نے اٹھے ہوئے عباس برہنہ شمشیر لیے ہوئے, مطلب میں ہے علی تو غیرتائی تھا. فضا تھوڑا قریب گئی, آواز دی, شہزادے زینب نے طلب کیا ہے. مطلب میں ہے جیسی شہزادی کا نام آنا تھا. عباس گھوڑے سے اتر آئے, سر کو جھکا لیا, لجامِ فرس کو پکڑا, خیمہ زینب کی طرف بڑھے. جا کر کے تلے خیمہ پر آواز دی, شہزادی غلام حاضر ہو گیا. بس ابھی تو ایک روایت آپ کی عبادت تمام ہے. بس جیسے عباس کی آواز زینب کے کانوں میں پڑی, زینب نے ایک چٹائی کو اٹھایا, تیرا عزیز و خیمے کے درمیان بچھا دی. آؤ بھیا عباس خیمے میں آؤ. عباس بہن کے سامنے کھڑے تھے, کہا میں شہزادے بیٹھو. عباس دو زانو ہو کر کے زینب کے سامنے بیٹھ گئے, اور جیسے بیٹھے تو زینب نے ایک جملہ کہا, عباس اگر حسین کے خیمے دریا کے کنارے سے ہٹ جائیں تو کچھ غلط تو نہ ہو جائے گا. عزیزو یہ کہنا تھا. میں ایک روایت آپ تک پہنچا دوں, جب جناب ابو الفضل عباس پیدا ہوئے اور عزیزو کچھ بڑے ہوئے تو جناب ام البنین نے کہا تھا, عباس زینب تمہاری بہن نہیں شہزادی ہے, تم اس کے غلام ہو. خبردار کبھی زینب کے سر کی طرف نہ دیکھنا. عزیزو یہاں پر جب زینب نے یہ جملہ کہا, اے عباس اگر خیمے ہٹ جائیں تو مطلب میں ہے کہ عباس نے ایک مرتبہ چھپی نظروں کو اٹھایا, زینب کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا, کیا مجھے اسی دن کے لیے بابا نے مانگا تھا. زینب عباس کی نظریں سمجھ لائی, کہا بھیا اگر خیمے نہیں ہٹتے تو میرے سر سے چادر ہٹ جائے گی. عباس قدموں پر گر گئے. ایک شہزادی جو تمہاری مرضی وہ ہماری مرضی, خیمے ہٹے یا نہیں تجھے سر رہنا بات نہیں لے سکتا. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللهم اغفر